پر بادشاہ کو موت آ گئی، وہ مر گیا۔ پھر اس کا بیٹا جو تھا وہ بھی اسی روش پہ تھا، اسی طرح تھا۔ جمگٹے ہوتے تھے چمچوں کے، ان میں جب آپ کی شہرت پھیلی، لیکن دنیا تو حق کے ساتھ ہوتی، اکثریت جو ہوتی ہے وہ حق کے ساتھ ہوتی۔ وہ جب آپ کا جو لوگوں کے درمیان عزت ہوئی، جو آپ کے مشہوری ہوئی، آپ کے اثرات دیکھے تو کان بھرنے شروع کر دیے، یہ تو سٹیٹ کے خلاف کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، لہذا اس کو بلایا جائے۔ وہ آپ کو بلاتا ہے تو پکی بات ہوتی تھی، جس کو بلاتے تھے اس کو قتل کر دیتے تھے۔ مگر یہ مرد حق آگا جس کو پوری تائید عزتی حاصل ہے، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا عین پروردہ ہے، جو محبوب ہے، محبوبیت کے اس درجے پہ ہے کہ اللہ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک دن یعنی بیٹھے بیٹھے آواز آتی ہے غیب سے کہ اے احمد سرہندی، میں نے قیامت تک اس میرے سلسلے میں جو بیعت ہوگا میں نے آج ہی بخش دی۔ مجھے ان کی آباء و اجداد کا بتایا گیا، مجھے ان کی شکلیں دکھائی گئی ہیں، اور مجھے ان کی جائے پیدائش دکھائی گئی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے میں بتا سکتا ہوں اتنے سو سال کہاں کون پیدا ہوا، اتنا یعنی محبوبیت کے درجے پہ۔ اس لیے پر ہے اعتبار سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود جاتے ہیں، کیونکہ تائید الہی نصیب ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے خطرہ کیا ہوتا ہے، لہذا بے خوف و خطر جاتے ہیں۔ بادشاہ کہتے ہیں مجھے سجدہ تعظیمی نہیں کیا، انہوں نے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کیا، کہ یہ سر صرف اللہ کے آگے جھکنا جانتا ہے، یہ غیر اللہ کے آگے سر نہیں جھکتا۔ وہ کہتا ہے اس تخت کے آگے سب جھکتے ہیں، اس کا جھکتے ہوں گے جنہوں نے بربادی لکھ دی اپنے مقدر میں، یہ اللہ اپنے اللہ کا بندہ ہے یا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ ارے جہانگیر تو اس تخت کے آگے مجھے جھکاتا ہے جو میرے پاؤں کی ٹھوکر سے ہلتا ہے، جیسے ہی آپ نے پاؤں ہلایا تو تخت کام پڑا، وہ جہانگیر صاحب قدموں میں گرے پڑے۔ وہ رتن جو نورتن تھے نا، وہ باز نہیں آتے نا، وہ سیکھتے ہیں، ان کی قسمت میں اصلاح نہیں ہوتی، وہ برباد مقدر والے ہوتے ہیں، وہ لگاتار اپنی بربادی پہ لگے رہتے ہیں۔ وہ لگے رہے، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں ایک کھڑکی بنا لیتے ہیں تنگ سی ہوگی، اس میں جب سر آگے کر کے گزرے گا نا تو ہم سمجھ لیں گے مجدد الثانی نے سر جو ہے وہ جھکا دیا۔ وہ جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہو، وہ جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ پاک وَاتَّقُوا اللَّهَ لِفَرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ، لوگوں مومن کی فراست سے سبق لو، رہنمائی لو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے اپنا سر مبارک آگے کرنے کی بجائے پاؤں جو ہے وہ آگے کرنا، پاؤں کر کے سر پیچھے آہستہ آہستہ، غیرت محمدی، غیرت دینی جو ہے نا دیکھ کے پھر وہ سارے برباد ہو گئے کہ یہ تو کسی طرح بھی نہیں دکھاتا۔ آخر اس نے قید کر دیا۔ آمین۔ ایمان سے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ وہ یوسف علیہ السلام کنویں میں گر جائیں، یا ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر جائیں، یا اسماعیل علیہ السلام چھری کے آگے آ جائیں، یا امام علی مقام کربلا میں ہو، اللہ پاک تنہا نہیں چھوڑتا اپنے بندے کو۔ وہ تنہا نہیں ہے۔ گوالیار کے قلعے میں قید ہوتے ہیں اور وہاں پہ جتنے ہندو ہیں سارے کے سارے صحبت پاک سے مسلمان ہوتے ہیں۔ انہی دنوں میں پھر یاد آتی ہے، اس کی باتوں کا ذہن پہ اثرات ہوتے ہیں، پھر بلاتے ہیں رات کو محفلوں میں، ارشادات سنتا ہے، پھر اثرات ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، مکتوبات میں لکھتے ہیں آج میں ہو کے آیا ہوں، آج مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا، میں نے غیرت دینی سے پورا ڈٹ کے یہ جواب دیا۔ وہ جہانگیر جو تھا وہ حیران رہ گیا کہ وہ جو چمچے تھے ان کی تو باتوں کی کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ وہ جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہو، جس کی زبان اللہ پاک نے کہا میری ہو گئی ہو، وہ جب بولتا تھا تو ایسے سب گم ہو جاتا تھا۔ وہ جب دیکھتا نا وہ بار بار بلائے۔ اس 3 سال میں ظاہراً قید ہے مگر حقیقت میں جہانگیر کی اصلاح ہو رہی ہے۔ ایک طرف سارے قیدی جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، دوسری طرف اسی قیدی سے بادشاہ کا جو ہے وہ اصلاح ہو رہی ہے۔ آخر 3 سال بعد قید خانے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ کے بندے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔
ارے اللہ کے پجاری آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، تو نے سنت پوری کر دی ہے۔ جیسے فتح مکہ تیرے قدموں میں سارے قریش ڈھیر تھے، آج وہ بادشاہ جس کی لاکھوں کی فوج ہے، وہ ایک مرد حق آگاہ کے قدموں میں ایسے سر نیچا کر کے کھڑا ہے۔ جو سجدے کو ترستا تھا آج خود ہاتھ قدم بوسی کے لیے اور ہاتھ چومنے کے لیے بیٹھا، یعنی کرتا قید ہے، اور اس قید میں بھی اللہ کا محبوب بندہ جو ہے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اندازہ کرو، وہ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو۔ آپ فرماتے ہیں پہلے دین الہی ختم کر، یہ جو ہندوانہ رواج ڈالا اس کو صاف اس نے فوراً لکھ دیا، کہ سارا اکبر کا پھیلایا ہوا برباد جو دین کیا تھا سارا دوبارہ بحال کر۔ ایک تنہا بندے کے وہ استقامت نے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار نے اور اللہ پاک کی اطاعت نے اس بندے میں وہ ساری سنت پوری کر دی جو کل اس کے محبوب پاک نے دیکھی تھی، جو کل مکہ کی تاریخ نے دیکھا تھا، آج اس کے غلام نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے 1000 سال بعد پھر اس کی دین کی تجدید کر کے دکھایا، اور پھر مجدد الثانی کہلایا کہ جو دین زندہ کرنے والا ہے۔ وہ جو جب کر دیا تو فرمایا جب اس سے دین صحیح کروا لیا تو پھر کہا ہاتھ پکڑ کے، اے جہانگیر اگر اللہ نے مجھے جنت دے دی تو میں تیرے بغیر نہیں دوں۔ ادھر حضرت سفیان کو بخشا جا رہا ہے، وہ بھی پکا قاتل ہے، سب کچھ کرتا رہا ہے، پورا دشمن ہے، مگر اللہ کے محبوب بندے نے اس ابو سفیان کو بھی آغوش رحمت میں لے لیا۔ ادھر پکے دشمن کو جو قتل کرنے کی نیت سے پھر رہا ہے اس کو ایسی بازو پکے کہتے ہیں، اے جہانگیر اگر اللہ پاک نے مجھے بخش دیا تو میں تیرے بغیر جنت میں نہیں۔ ہے کہ نہیں سنت پوری کر کے دکھائی، ہے کہ اسی فعل سے مست اسی طرح کے انداز ادا ہو رہے ہیں، تبھی تو مجدد الثانی کہلاتے ہیں۔ اور ہمارے نقش بندی سلسلے کے وہ جد امجد ہیں انڈیا میں، اس سلسلے پاک کا نام روشن ہوا ہے نقش بندی سلسلے کا تو حضرت مجدد الثانی پاک سے۔ حضرت باقی باللہ ان کے مرشد پاک ہیں، وہ تو تھوڑی ہی عمر میں صرف حضرت مجدد الثانی کی تعمیر تھی، اس کے بعد 43 سال کی عمر میں اللہ کو پیارا، اور اپنے بچوں تک کو کہا کہ بیٹے بس میں تو تجھے ہی ڈھونڈنے آیا تھا، اب تو مجھے مل گیا ہے، میرے بچوں کو بھی تو ہی مرید کر لیا۔ اپنے مریدوں کو بھی مرید کروا دیا، اپنے بچوں کو بھی مرید کروا دیا، پھر کروا کے اس دنیا سے چلے گئے۔ مگر وہ مرد حق آگاہ 63 سال تک جبر و استبداد جھیلتا رہا، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پوری کرتا ہے۔ پھر اسی مجدد الثانی کو ایک قلعہ ہے گولکنڈا جس طرح کا، تو وہ نا فتح نہیں ہوا کسی مغل بادشاہ سے فتح نہیں۔ جہانگیر کہتا ہے اے احمد سرندی اگر دعا کرو نا یہ قلعہ فتح ہو جائے تو میں وہاں جا کے پہلا کام گائے ذبح کروں گا، پھر مسجد بناؤں گا، پھر وہاں پہ سارے اسلام کا پھریرا لہراؤں گا۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ ہٹاتے ہیں تو جو کبھی فتح نہیں ہوا تھا وہ فتح ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں جو کام فوجیں نہیں کر سکتی وہ اللہ کے بندے کے ہاتھ اٹھے ہوئے کر دیتے، وہ فتح ہو گیا۔ تو اسی طرح ساتھ لے کے جاتا ہے، گائے ذبح کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، پھر آپ کے مرید کو اس علاقے کا گورنر بنا کے آتا ہے۔ اندازہ کرو کل جو دشمن تھا وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رہنے والے وجود کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ سارا خاندان جو ہے وہ بعد میں شاہ جہان اور اورنگزیب وہ حضور کے خانوادہ پاک میں بیعت میں حضرت خواجہ معصوم کے بیعت ہیں اورنگزیب عالم کے، اس کا نام یعنی وہ اسرات کیا تھا، محبت تھی، وہ پیار تھا، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تھی سینے میں، جس سے خوف و خطر سے نہیں ڈرتا تھا، مگر اللہ پاک کے دین کے فروغ میں استقامت پہاڑ بڑھ جاتا تھا، ایسے انداز میں آگے بڑھتا تھا کہ فتوحات جو اس کے قدم تھے۔ اس مرد حق آگاہ نے 80 لاکھ بندوں کو مسلمان کیا ہے، 80 لاکھ۔ اس سینہ پاک سے 80 لاکھ لوگوں کو ایسے مسلمان کیا جو سارے کے سارے بخشے ہوئے، بلکہ جو قیامت تک جو آپ کے سلسلہ پاک میں بیعت ہوں گے وہ بھی بخشے ہوئے۔ اور آپ فرماتے ہیں
کہ مجھے اللہ پاک نے وہ مقام عطا کیا ہے